یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ جو کتاب ہمارے سامنے ہے اس کتاب کا نام ہے نور الایضاح۔ نور کہتے ہیں روشنی کو، اور ایضاح وضاحت، توضیح، یہ الفاظ آپ زندگی میں سنتے رہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے اس کی تفصیل بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا۔ تو نور الایضاح کا مطلب ہوا کہ شریعت کے مسئلوں کو اتنا واضح کرنا کہ وہ کسی سورج کی طرح چمکدار ہو کر اچھی طرح سمجھ آ جائیں۔ یہ کتاب بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اور اس کتاب کے لکھنے والے وہ 994 ہجری کے ایک بزرگ تھے۔ آج چل رہا ہے آپ کا 1444۔ تو یہ ہجری میں سال ہے اس کا 1070 کے تھے، یہ آج 1444 چل رہا ہے۔ تقریباً یہ 4 صدیاں پہلے کے بزرگ تھے۔ تو انہوں نے اس کتاب کے اندر وہ مسائل اکٹھے کیے ہیں کہ جن مسائل پر فتویٰ ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ مسائل کی بحث کرنا کہ جی یہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ پڑھنے کے بعد میں کیا کروں، مجھے تو کرنا ہے نا، مجھے بتاؤ میں کیسے کروں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں اس چیز کا التزام فرمایا کہ شریعت کے حکموں پر عمل جو بندے نے کرنا ہوتا ہے تو اس کے کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کتاب سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے۔ آج جو لوگ عالم بنتے ہیں ان کو یہ کتاب سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے تاکہ ان کو کرنے کے کام آ جائیں، اور پھر تو آگے وہ قیل و قال اور بحث مباحثہ تو وہ پڑھتے ہی رہیں گے کہ جی فلاں فتویٰ اس طرح کیوں تھا اور اس طرح کیوں نہیں تھا۔ وہ پھر ظاہر ہے عالموں کا اور مفتیوں کا کام ہوتا ہے اور ان کی لائن ہوتی ہے۔ تو نور الایضاح کو ہم پڑھیں گے، اور اس کتاب کا جو نام ہے اس کو ذہن میں اچھی طرح جما لیں، نور الایضاح، وضاحتوں کی روشنی۔ جب آپ شریعت کے مسئلوں کو اتنا واضح کر دیتے ہیں کہ وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے گا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا مشکل نہیں لگے گا۔ ان کا نام تھا حسن ابن علی شرم بلالی۔ شرم بلال کوئی ماوراء النہر کا علاقہ ہے۔ ماوراء النہر سے مراد نہر جیحون ہے۔ جیحون دریا یہ افغانستان میں موجود ہے، آج کل اس کو دریائے آمو کہتے ہیں۔ تو شرم بلال جو جگہ تھی دریائے آمو کہلاتا ہے، وہ افغانستان کے اندر یہ دریا ہے۔ تو اس دریا کے پچھلا جو علاقہ ہے یہ وہاں رہتے تھے، تو اسی لیے دریا کا پچھلا علاقہ کہلاتا تھا وہ۔ تو یہ شرم بلال وہاں کہ یہ ان کی پیدائش تھی۔ اب ہم کتاب جو انہوں نے الفاظ لکھے ہیں وہ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے اس کو علم نافع بنائے، اور شریعت کے مطابق اور حلال حرام پاکی ناپاکی کے معاملات کو ان کا لحاظ کرنے کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ ایک دفعہ دعا پڑھ لیجئے، ربی یسر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم رب زدنی علما اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نے لکھا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین۔ اس کا ترجمہ آپ کو آ رہا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ ہی اس لائق ہے کہ وہ اس کے لیے کی جائیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے تعریف، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جو رب ہے یعنی پالنے والا، عالمین سارے جہانوں کا، جہان بہت زیادہ ہیں، لوگوں کو، انسانوں کو بہت تھوڑے جہانوں کا پتہ ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے۔ والصلاۃ، اور رحمتیں ہوں، والسلام، اور سلامتی اترے، علی سیدنا، اوپر ہمارے سردار، ہمارے آقا کے، محمد، جو کہ محمد ہیں، خاتم النبیین، جو کہ نبیوں کا سلسلہ مکمل کر دینے والے ہیں، نبیوں کا سلسلہ مکمل کر دینے والے ہیں۔ وعلی آلہ، اور اوپر ان کی آل کے، الطاہرین، جو پاکیزہ ہیں، وصحابتہ، اور اوپر ان کے صحابہ کے، اجمعین، سارے صحابہ کے۔ صحیح عقیدہ یہی ہے کہ سارے صحابہ ہدایت پر ہیں، سارے صحابہ اللہ کے پیارے ہیں، سارے ہی صحابہ کو اللہ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن پاک میں اللہ نے کلن کا لفظ فرمایا کہ میں نے سارے ہی صحابہ کے لیے اچھائی مقرر کر دی ہے، اچھائی کا وعدہ کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو صحابہ کی جو جماعت دی، وہ سارے کے سارے اللہ کے ہاں اچھے ہیں۔ اچھی کہتے نا، فلاں بندہ میری گڈ بک میں ہے، میرے خیال میں جو اچھے لوگ ہیں ان میں سے وہ بندہ ہے۔ تو صحابہ کرام سارے کے سارے اللہ کی گڈ بک میں ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور اسی لیے صحیح عقیدے کے مطابق سارے ہی صحابہ پر ہم درود و سلام نبی پاک علیہ السلام کے تابع کر کے بھیجتے ہیں۔ کسی بھی صحابی کو ہم یہ نہیں کہتے کہ جی وہ اس دعا میں یا اس درود و سلام میں شامل نہ ہو۔ جو لوگ ایسا کرتے یا کہتے ہیں تو ان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وصحابتہ اجمعین، اور صحابہ پر کتنوں پر؟ ساروں پر، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے ہی صحابہ کے لیے اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ قال العبد الفقیر، قولا کا مطلب ہوتا ہے جی کہا، قولا کہا، العبد الفقیر، عبد کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ یا بندہ؟ بندہ۔ کہا بندے نے، الفقیر، جو کہ کیا ہے؟ محتاج، جو کہ محتاج۔ کس کا محتاج؟ الا مولاہ، اپنے مالک کا محتاج۔ کہا بندے نے جو کہ ہے محتاج، الا مولاہ، اپنے مالک کا، الغنی، وہ مالک کے جو بے نیاز ہے، وہ مالک کے جو بے نیاز ہے۔ تو کہا بندے نے جو محتاج ہے اپنے مالک کا، مالک وہ کہ جو الغنی ہے، بے نیاز ہے۔ بندہ اپنا نام پتہ بتا رہا ہے، کہتا ہے ابو الاخلاص۔ اس زمانے میں نبی پاک علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا تھا، اور یہ رہا بہت لمبے عرصے تک۔ اب جب انگریزوں کا غلبہ ہوا ہے دنیا پر، تب سے کچھ چیزیں بدلی ہیں، ورنہ یہ ہوتا تھا کہ بندے کی عزت اگر آپ نے کرنی ہے نا، تو اس کو اس کی کنیت سے پکارو۔ کنیت، کنیت کیا ہوتی ہے؟
کہ اس کے بیٹے یا بیٹی کا نام لو، اس کا بندے کا ڈائریکٹ نام نہیں لو۔ آج بھی بعض گھروں کے اندر بہو کو، بیوی کو یوں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا نام نہ لے، بلکہ بچے کا نام لے کر کہے کہ اس کے ابا، اس کے والد، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے زمانے میں دوست بھی اسی طرح کرتے تھے، رشتہ دار بھی اسی طرح کرتے تھے کہ بندے کا نام تب لیتے تھے جب اس کی عزت نہ کرنی ہو، اور جب عزت کرنی ہو تو پھر اس کے بچے کا نام لے کر کہتے تھے فلاں کا والد، فلاں کا، اے فلاں کے والد میری بات سنو، اس طرح بات کرتے تھے۔ تو ابو الاخلاص کیا ہے ان کی؟ کنیت حسن الوفائی الشرم بلالی الحنفی، حسن ان کا نام ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کہتا ہے بندہ جو کہ فقیر ہے اپنے اس مالک کا جو بے نیاز مالک ہے، ابو الاخلاص بندے کی کیا ہے جی؟ کنیت ہے، اور حسن نام ہے، اور وفائی ان کا لقب ہوگا، یا ہو سکتا ہے ان کے خاندان کا لقب ہو وفائی، اور شرم بلالی یہ جگہ کے نام کے اس طرف، جیسے آپ کہتے ہیں لاہوری ہیں، آپ کہتے ہیں قصوری، اور فلاں علاقے کا رہنے والا تو وہ پھر یہ، تو اس طرح شرم بلالی۔ الحنفی لفظ کا کیا مطلب ہے؟ ہماری جو وعلیکم السلام فقہ ہے، ہماری جو فقہ ہے وہ حنفی فقہ ہے۔ فقہیں جو اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں، پوری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن کی اور حدیث کی صحیح تشریح کر کے مسئلے جو بتائے گئے وہ صرف 4 عالموں نے اور ان کے شاگردوں نے بتائے۔ دوبارہ کہتا ہوں، قرآن کی اور سنت کی صحیح تشریح سمجھ کر لوگوں کو جو فتوے بتائے وہ 4 عالموں نے اور ان کے شاگردوں نے بتائے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ قرآن اور سنت کی تشریح کر رہے تھے، لیکن وہ غلط تشریح کر لیتے تھے اور غلط تشریح کر کے غلط فتویٰ بتاتے تھے۔ تو اس لیے وہ والی جو 4 کے علاوہ جتنی بھی فقہ وجود میں آئیں، ان کو امت کے بڑے طبقے نے، امت کے علماء نے اس وجہ سے کہ وہ قرآن اور سنت کے مزاج کے خلاف تشریح تھی، ریجیکٹ کر دیا، کہا کہ یہ فقہ سنت کے خلاف ہے۔ تو اہل سنت والجماعت اللہ کے نبی کی صحیح تعلیمات پر سنت پہ چلنے والے، اور لفظ جماعت کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ کے مزاج کے مطابق قرآن سنت کی تشریح کرنے والے، وہ یہی 4 ہیں۔ ان 4 میں سے ایک ہے حنفی فقہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے آپ کو یہ نعمت حاصل ہے کہ دنیا کے اندر زیادہ مسلمان، زیادہ تعداد میں، زیادہ ملکوں میں مسلمان قرآن اور سنت کی اس تشریح پر زندگی گزار رہے ہیں، اس تشریح کے مطابق دین پر عمل کر رہے ہیں جو تشریح حنفی فقہ میں بیان کی جاتی ہے۔ جس تشریح کی بنیاد پر حنفی فقہ میں فتوے دیے جاتے ہیں کہ یہ کام یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، دنیا کے زیادہ ملکوں میں اور زیادہ مسلمان وہ حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں، حنفی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بڑی نعمت ہے کہ الحمدللہ ہمارا تعلق حنفی فقہ کے ساتھ ہے۔ باقی اس کے علاوہ 3 فقہیں اور ہیں، وہ بھی حق ہیں، غلط نہیں ہیں، انہوں نے بالکل صحیح اللہ کے نبی کے مزاج، اللہ کے نبی کی تشریحات، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، صحابہ کرام کے مزاج اور تربیت کی روشنی میں انہوں نے بھی جو فتوے دیے وہ فتوے بھی
غلط نہیں ہے، لیکن ان کو ان آیتوں کا مطلب وہ اس طرح سمجھ آیا تو انہوں نے اس حساب سے فتوے دیے۔ ہمارے حنفی علماء کو آیتوں کا مطلب، سنت کا مطلب اس طرح سمجھ آیا تو انہوں نے اس طرح فتوے دیے۔ تھوڑا بہت فرق ہو گیا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ کچھ بندے نماز کے لیے ادھر تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، پھر ادھر چڑھا کے ہاتھ باندھتے ہیں، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے یوں کرتے ہیں، رکوع سے اٹھ کے پھر یوں کرتے ہیں، اور کچھ ایسا نہیں کرتے بلکہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ نیچے کر کے باندھتے ہیں۔ اور جناب کچھ لوگ 3:45 بجے عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ 6:45 بجے 5:30 بجے عصر کی اذان دیتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے، یہ فرق اہل سنت والجماعت کے اندر ہے۔ اس طرح کی بھی حدیثیں موجود تھی، اس طرح کی بھی حدیثیں موجود تھی، اس طرح بھی سنت سے ثابت تھا، اس طرح بھی ثابت تھا، لیکن بندہ اپنے لیے عمل کی جو لائن پکڑے وہ ایک ہی پکڑے۔ جو ڈاکٹر بدل کے دوائیں لیتا رہے گا وہ مر جائے گا، تو ماہر ڈاکٹر پکڑے اور پھر اسی کے پیچھے چلے، بس تب صحت ٹھیک ہوگی۔ لوگ تو درزی نہیں بدلتے، لوگ تو نائی نہیں بدلتے، لوگ موچی نہیں بدلتے کہ بھائی ایک ہی ہم نے جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، بس وہ صحیح کام کرتا ہے۔ کہیں اور سے بال نہیں کٹوائیں گے، کہیں اور سے کپڑے نہیں سلائیں گے، کہیں اور سے جناب اور بہت سے کام ہیں جو نہیں کرواتے۔ تو جب بات آتی ہے دین پر، شریعت پر، تو ایک صاحب مجھ سے ایک دن کہنے لگے، میں نے کہا جی آپ پہلے آتے تھے، یہیں کے نمازی ہیں ماشاءاللہ، بلکہ تھے نمازی، اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنا دے۔ تو میں نے کہا جی اب آپ آتے نہیں ہیں مسجد میں، آپ پہلے تو ماشاءاللہ ہر نماز میں ہوتے تھے۔ تو کہنے لگے ہاں میں آتا تھا، وہ کام ایسا ہے یہ وہ۔ تو پھر خود ہی ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ اصل میں فرقہ پرستی پہ یقین نہیں رکھتا۔ میں نے کہا بھی کیا مطلب؟ کہا میں بدل کے نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں اس مسجد میں بھی جا رہا ہوں، اس میں بھی جا رہا ہوں، اس میں بھی جا رہا ہوں، اس میں بھی جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن محلہ آپ کا یہ ہے، محلے کی مسجد کا حق پہلا ہے، اور محلے کی مسجد چھوڑ کر دور جانا یہ مکروہ تحریمی ہے، تو آپ یہیں پر آیا کریں، یہیں نماز پڑھا کریں۔ لیکن آپ سے میں عرض کر دوں کہ یہ جو خیال ہے نا کہ جی ہم تو بڑے کھلی نظر والے ہیں اور وسیع النظر ہیں، اور ہم جناب براڈ مائنڈڈ ہیں، اور ہم فرقہ پرستی پہ یقین نہیں کرتے، یہ وہی کدو ہے جو حکیم سے بھی دوا لے کے آ گیا، ایلوپیتھی ڈاکٹر سے بھی دوا لے کے آ گیا، ہومیوپیتھی ڈاکٹر سے بھی دوا لے کے آ گیا، جراح سے بھی دوا لے کے آ گیا، اور سنیاسی بابے سے بھی دوا لے کے آ گیا، اور پنساری سے بھی دوا لے کے آ گیا۔ اب یہ ساری دوائیں جب کھائے گا تو مرے گا کہ جیے گا؟ مرے گا۔ تو جب تم اپنی صحت کے بارے میں اس بات کی سمجھ رکھتے ہو تو دین جو صحت سے بھی زیادہ ضروری ہے اس کے بارے میں کیسے تم سمجھ لیتے ہو کہ جی ہم جو ہے وہ ہر جگہ کی دوا لیں گے؟ کیا وہ کہا کہ کیا غضب ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب، کیا غضب ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ جس سے دین خراب ہو رہا ہے اور نہ اس مسجد میں جائے گا نہ اس مسجد میں، 4 دن بعد آپ دیکھیں گے کسی تھڑے پہ بیٹھا ہوگا نماز کے ٹائم۔ ابھی کہہ رہے ہیں میں ادھر بھی جاتا ہوں ادھر بھی جاتا ہوں، خیر بات لمبی ہو رہی ہے۔ تو ایک فقیہ پر اعتماد کیا جاتا ہے، اسی فقیہ کے تمام فتاویٰ کو، تمام مسائل کو اختیار کر کے ان پہ عمل کیا جاتا ہے، ورنہ نفسانی خواہشات کا اتباع بن جائے گا اور دین نہیں رہے گا۔ دین نام ہے پابندی کا۔ دین کس کا نام ہے؟ کہ آپ اپنا پاؤں کسی ایک جگہ پہ باندھ لیں، وہاں سے ہٹیں نہ۔ پھر ایک جگہ پہ ٹک کے کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے، ہل جل ادھر ادھر آنا جانا آسان رہتا ہے۔ تو پابندی اور استقامت دین نام ہی اس چیز کا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اچھا جی کیا حکیم سے دوا لی ہے تو ایلوپیتھی ڈاکٹر غلط ہیں؟ بھی غلط نہیں ہے، لیکن اسی ایک مسئلے کی دوا جب حکیم سے لے لی تو اب اسی مسئلے کی دوا ایلوپیتھی سے جا کے بھی کھا لو گے، پھر ہومیوپیتھی سے بھی جا کے کھا لو گے، پھر سنیاسی سے بھی، پھر پنساری سے بھی، پھر جو اس سے ہڈی جراح سے بھی، ہر ایک سے لے لو گے۔ تو موٹی سی عقل کی بات ہے، کوئی اس کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، ہر بندہ اس کو کہے گا وہ بھائی مر جائے گا کیا کر رہا ہے، ایک جگہ سے دوا لے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا یہ معاملہ ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آپ کو حنفی فقہ کے اندر وہ مسئلہ ٹھنڈا میٹھا مزیدار لگا، آپ نے کہا میں حنفی ہوں،
پھر زندگی میں کوئی دوسرا مسئلہ پیش آیا، وہ آپ کو شافی فقہ کے اندر ٹھنڈا میٹھا مزیدار لگا، اور حنفی فقہ میں تو یار وہ مشکل ہے، حنفی فقہ والے اس کا جو فتویٰ دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ کڑوا ہے، مشکل ہے۔ میری مرضی کا فتویٰ کدھر مل رہا ہے؟ شافی فقہ میں، حنبلی فقہ میں، مالکی فقہ میں۔ اب دیکھو یہ پابندی سے نکل رہا ہے نا، پابندی سے نکل رہا ہے۔ ایک فقہ پہ رہتا تو پابند رہتا، جو انہوں نے کہا ہے بس اس کو ماننا ہے۔ اور پہلی بات یاد رکھیے گا، انہوں نے جو کہا ہے وہ قرآن حدیث، قرآن سنت کی صحیح تشریح کی روشنی میں کہا ہے۔ اس لیے اب آپ کو اسی پہ رہنا ہے۔ آپ کی زندگی میں جب تک کوئی سیریس قسم کا ایشو کریٹ نہیں ہوا تھا، کوئی سیریس قسم کا مسئلہ پیش نہیں آیا تھا، تب تک آپ حنفی فقہ پہ عمل کر رہے تھے۔ پھر کچھ ہو گیا ایسا کہ جو آپ کو لگا کہ یہ تو بڑی اہم قسم کی بات ہے، تو اب آپ آئے مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب نے کہا کہ جی اس کا تو یہ جواب ہے، آپ نے جو گڑبڑ کی ہے اب اس کا تو یہ جواب ہے، اب آپ کا تو یہ نقصان ہو گیا، اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا دیکھیں جی کوئی گنجائش نکالیں۔ انہوں نے کہا گنجائش تو نے چھوڑی نہیں، میں کیسے نکالوں؟ صحیح ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، دوستوں یاروں نے کہا یار وہ سنا ہے وہ دوسرے فرقے کے جو مولوی ہیں نا وہ اس بارے میں تھوڑا نرم قسم کا فتویٰ دیتے ہیں، چلو ادھر چلتے ہیں۔ وہ اس کو ادھر لے گئے اور اس نے ادھر جا کر انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کا فتویٰ دے دیا۔ اب اس نے اس پہ عمل کر لیا تو اصل میں اس نے اپنی خواہش پہ عمل کیا۔ اصل میں اس نے کیا کیا؟ اپنی خواہش پہ عمل کیا کہ بھائی جس کو تم سمجھتے تھے کہ وہ اتباع کے لائق ہے، اس کی تحقیق، اس کی علمی شان ایسی ہے کہ مجھے اس کو فالو کرنا چاہیے، ایک ایسا کام آ گیا بیچ میں کہ آپ کا مفاد آپ کے خیال میں، وہ مفاد بھی آپ کے اپنے خیال میں ہوتا ہے، مفاد نہیں ہوتا، وہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کا مفاد جو ہے وہ آپ کو لگا کہ وہ دوسرے فرقے میں جانے میں ہے، تو پھر آپ دوسرے فرقے کے پاس چلے آتے ہیں۔ یہ خواہش کی پیروی ہوئی، یہ دین کی پیروی نہ ہوئی۔ دین تو پابند کرتا ہے نا آپ کو، دین تو پابند کرتا ہے۔ اگر آپ یوٹیلیٹی اسٹور سمجھ لیں گے کہ بھائی یہ اٹھا لو، نہیں تو وہ اٹھا لو، نہیں تو وہ اٹھا لو، تو یہ پھر دین نہیں رہے گا، یہ خواہشات کی پیروی ہو جائے گی۔ اس سے آپ کو بہت سارے اشکالات کا جواب انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں طرف چلے جاؤ، فلاں سے فتویٰ لے لو، فلاں سے یوں کر لو، تو ایسے لوگ عام طور پہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حنفی کا لفظ میں نے عرض کیا یہ فقہ حنفی ہے۔ یہ چاروں فقہیں اپنے بڑے استاذ کے نام پر ہیں۔ فقہ حنفی کے جو بڑے استاذ تھے ان کا نام تھا امام ابو حنیفہ۔ کیا نام تھا جی؟ امام ابو حنیفہ۔ اور فقہ شافعی کے جو استاذ تھے ان کا نام تھا امام محمد بن ادریس الشافعی، شافعی کے نام سے وہ مشہور تھے۔ اور اسی طریقے پہ مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور اسی طریقے پہ یہ جو تھے حضرت امام احمد بن حنبل، ان کی حنبلی فقہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو امام تھے ابو حنیفہ، ان کا نام تھا نعمان ابن ثابت، ٹھیک ہے۔ تو ان کا نام نعمان تھا، لیکن ابو حنیفہ مشہور ہیں، ان کا نام محمد ابن ادریس تھا، شافعی مشہور ہیں، اور باقی مالک اور حنبل یہ تو اپنے ناموں سے ہی مشہور ہوئے۔ تو یہ بندہ جو اللہ کا محتاج ہے، اس اللہ کا کہ جو بے نیاز ہے، نام اس بندے کا، تعارف اس بندے کا ابو الاخلاص حسن وفائی شرم بلالی حنفی ہے۔ تو یہ بندہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ انہو، صورتحال یہ ہے، انہو صورتحال یہ ہے۔ جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ یہ ضمیر بغیر مرجع کے آ گئی، ضمیر بغیر مرجع کے آ گئی۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس وہ آیا تھا، تو لوگ کہیں گے بھائی کون آیا تھا؟ اس کا پہلے نام بتاؤ، اس کے بعد وہ کہو کہ میرے پاس خالد آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے والد بلا رہے ہیں یا جو بھی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے بندے کا نام لیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا، اس کو یہ ہو گیا۔ ضمیر کا مرجع ضروری ہے پیچھے۔ یہ انہو، اس کا کیا مرجع ہے؟ تو اس کا کوئی مرجع نہیں ہے۔ ایسی ضمیر کیا کہلاتی ہے؟ ضمیر قصہ یا ضمیر شان۔
یہاں پر ضمیر شان ہے. شان کا مطلب ہے صورتحال. شان کا کیا مطلب ہے؟ تو انہو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ صورتحال یہ ہے، انہو صورتحال یہ ہے، التماسا. آپ نے التماس کا لفظ سنا ہے نا جی؟ معزز مہمانوں سے التماس ہے کہ کھانے پر تشریف لے آئیں، ہے نا؟ التماس، جب آپ کسی کو عزت دیتے ہوئے اس سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام کر دو، تو اس کو التماس کہا جاتا ہے. انہو التماسا، التماس کیا، درخواست کی، منی مجھ سے درخواست کی، بعض الاخلاء بعض سچے دوستوں نے. اخلاء جمع خلیل کی، اخلاء جمع خلیل کی، خلیل سچے دوست کو کہتے ہیں. مجھ سے درخواست کی بعض سچے دوستوں نے. عاملنا اللہ، بیچ میں دعا مانگ رہے ہیں، بیچ میں دعا مانگ رہے ہیں. عاملنا اللہ، عاملہ معاملے سے ہے. عاملہ کس سے ہے جی؟ معاملے سے. عاملہ معاملہ کر دے وے، معاملہ فرما دے. نا نون الف زبر نا کا مطلب ہوتا ہے ہم. عاملہ اللہ، معاملہ کر دے ہمارے ساتھ. کون؟ اللہ. کون معاملہ کر دے؟ اللہ. کس چیز کا معاملہ کر دے؟ اچھا، وَإِيَّاهُمْ، اور ان دوستوں کے ساتھ بھی معاملہ کر دے اللہ ہمارے ساتھ بھی. وَإِيَّاهُمْ، اور ان دوستوں کے ساتھ بھی. کس چیز کا معاملہ؟ بِلُطْفِهِ، اپنی مہربانی کا. لطف کہتے ہیں مہربانی کو. بِلُطْفِهِ، اپنی مہربانی کا. اردو میں تو لطف کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کو، تفریح کو. بڑا لطف آیا لطیفہ سن کے. لطیفے کو لطیفہ کہہ دیتے ہیں. دیکھو یہ لطف سے ہی نکلا ہے لطیفہ بھی، صحیح ہے. لیکن عربی میں لطف اور لطیفے کا وہ مطلب نہیں ہے. عربی میں لطف کہتے ہیں مہربانی کو. ٹھیک ہے. عاملنا اللہ وإياهم، اللہ معاملہ کرے ہمارے ساتھ اور ان کے ساتھ. بلطفہ، کس چیز کا معاملہ فرمائے جی؟ اپنی مہربانی کا. حاضر ہی بھی تو ہے نا، اپنی مہربانی کا. الخفی، اپنی کون سی مہربانی؟ چھپی ہوئی. الخفی، چھپی ہوئی مہربانی. صحیح ہے. تو یہ بڑی زبردست دعا ہے بھائی. ایک تو یہ کہ بھائی بندے کو نظر آ رہا ہے، صحیح ہے جی، کہ بھائی معاشرے میں اس لیے لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ اس کے بھائی بہت سارے ہیں، اس کے کزن بہت سارے ہیں، اس کے بیٹے بہت سارے ہیں، تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں. صحیح ہے. اور لطف خفی کیا ہے؟ کہ کوئی بڑا اس کی ٹیم نہیں ہے، بڑی اس کی کوئی فوج نہیں ہے، بڑا کوئی خاندان نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہے پھر بھی اس سے ڈر رہے ہیں. تو وجہ تو کوئی نہیں، بظاہر وجہ نہیں ہے. ایک بندے کے پاس مال پیسہ بہت زیادہ بھر بھر کے رکھا ہو، اور وہ رکھنے کے بعد، جمع کرنے کے بعد، اب جب بکسے میں جگہ نہیں بچی، تجوری میں جگہ نہیں بچی، اب وہ صدقے کرنا شروع ہو گیا. تو بھائی اس کے تو صدقے کرنے کی وجہ سمجھ آتی ہے کہ اس کے پیچھے بیک اپ اور بینک بیلنس بڑا زیادہ ہے. ایک بندے کے پاس ہے ہی نہیں، اس کو خود نہیں پتا کہ اگلے ہفتے میں کدھر سے کھاؤں گا، لیکن وہ اس کو بھی دے رہا ہے، اس کو بھی دے رہا ہے، اس کو بھی دے رہا ہے. یہ لطف خفی ہے. تو اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ تو بڑی کرامت والا معاملہ ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح لطف خفی کے ذریعے سے اللہ کی خاص مہربانی میں رہا کرتے تھے ہمیشہ. ایک آدمی کے پاس کمائی کا کوئی مستقل، آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں ہے، لیکن وہ پرسکون زندگی گزار رہا ہے. جتنا حلال میسر آتا ہے اس میں گزارا کرتا ہے، سکون سے بیٹھا ہے. دوسرے کے پاس پکے ٹھکے کارخانے لگے ہوئے، آرڈر آ رہے ہیں، مال بن رہا ہے، جا رہا ہے، کلائنٹ پہ کلائنٹ چڑھے ہوئے اس سے مال خریدنے کے لیے، لیکن وہ بے چین ہے. پتہ نہیں اس کو کیا پریشانی ہے. یار وہ فلاں کارخانہ یوں نہ ہو جائے، فلاں مشین خراب نہ ہو جائے، فلاں آرڈر نہ پھنس جائے، فلاں یہ کام نہ ہو جائے. اس کی زندگی مصیبت بنی ہوئی. تو یہ لطف خفی بڑی زبردست دعا ہے. یا اللہ ہمارے ساتھ لطف خفی کا معاملہ اچھا دوستوں نے کیا ریکویسٹ کی جی؟ یہ کہ، کا مطلب ہے کہ، اعملہ میں بناؤں، عمل کروں، بناؤں، مقدمتاً ایک ابتدائی کتاب. مقدمہ کسی بھی چیز کے اسٹارٹر کو کہتے ہیں. آپ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جائیں گے نا، صحیح ہے، تو وہ پہلے ایک کتاب لے کر آئے گا کہ اس میں سے پسند کرو کیا کھانا ہے. اس کے بعد وہ ایک دوسری کتاب لے کر آئے گا. تو آپ کہیں گے کہ یہ دو کیوں؟ وہ کہے گا اس کے اندر اسٹارٹر لکھے ہوئے ہیں،
اسٹارٹر میں کیا ہوتا ہے؟ سوپ ہے کسی چیز کا، جوس ہے، چٹنی ہے کوئی، ٹھیک ہے، کوئی ہلکے پھلکے پاپڑ ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں کہ بھئی یہ جلدی بن کے آ جائے گا 4-6 منٹ میں، جب تک تم ذرا سا منہ چلاؤ، پھر جو تم مین کورس، پھر جو بڑا آرڈر کرو گے نا، پھر وہ بن کے آئے گا 1 گھنٹے کے بعد۔ تو جب تک ہم اسٹارٹر تمہارے سامنے رکھ دیں گے، باتیں کرتے رہو، تھوڑا تھوڑا اٹھا کے کھاتے رہو، تو اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقدمہ۔ تو فرما رہے ہیں کہ میرے دوستوں نے کہا کہ بڑی بڑی کتابیں تو ہیں جن کے اندر علماء کرام اور مفتی حضرات بحث کرتے ہیں کہ بھئی یہ فتویٰ اس طرح کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور کیسے ہے، کیا تفصیل ہے۔ دوستوں نے کہا کہ جی آپ ایک اسٹارٹر بنا دیں، ایک چھوٹی کتاب بنا دیں جو مسلمان اپنے سامنے رکھے تو اس کو پتہ چل جائے، اچھا جی یوں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا ہے، یہ چیز استعمال کرنی ہے، یہ نہیں کرنی ہے، تو فائدہ ہو جائے گا۔ تو مقدمہ میں بناؤں ایک ابتدائی کتاب فی العبادات، اس کے اندر صرف بات کروں عبادتوں کی، اس کے اندر بات کروں صرف عبادتوں کی، کیونکہ عقیدوں کی بھی بات ہوتی ہے، عقیدے کی، معاملات کی بھی بات ہوتی ہے، کرائے پہ لیا، کرائے پہ دیا، بیچا، خریدا، ٹھیک ہے جی، اور جناب پارٹنرشپ کی، اور بہت سارے معاملات۔ اچھا پھر معاشرت کے فتوے ہوتے ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، رضاع ہے، دودھ پینا پلانا، وراثت ہے، یہ معاشرتی مسائل، یہ ساری فقہ کے اندر شامل ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں صرف عبادتوں کے بارے میں لکھوں گا، میں صرف عبادتوں کے بارے میں لکھوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ عبادتیں ایسی چیز ہیں کہ ہر مسلمان کو ہر وقت اس سے واسطہ ہے، تو اس پر میں کتاب لکھوں۔ تقربو، کتاب کیسی ہو؟ ایک ابتدائی کتاب لکھوں عبادتوں کے بارے میں۔ تقربو، کتاب کی کوالٹی کیا ہو، صفت کیا ہو؟ کتاب ایسی ہو کہ قریب کر دے وے، تقربو قریب کر دے وے۔ تقریب کو تقریب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں بندہ لوگوں کو اپنے قریب بلاتا ہے کہ بھئی میرے پاس آ جاؤ، میں نے تقریب رکھی ہے، سب اس میں قریب، میرے قریب آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ تو تقریب کا مطلب ہے قریب کرنا۔ تو وہ کتاب کیا کر دے؟ نزدیک کر دے علی المبتدی، فقہ سیکھنے میں جو لوگ مبتدی ہیں۔ مبتدی اور ابتدا کا لفظ ایک جیسا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ تو کیا مطلب ہوا مبتدی کا؟ آپ لوگ بولیں تاکہ آپ کی نیند اڑے۔ مبتدی کا کیا مطلب ہوا؟ جو کیا کرے؟ شروعات کرے، جزاک اللہ، جو شروعات کرے۔ مبتدی، ابتدا، یہ ایک جیسے الفاظ ہیں۔ تو جو شروع کرے اس بندے کے لیے آسانی ہو جائے، اس بندے کے نزدیک کر دے مسئلوں کو، جو بندہ شروعات کر رہا ہے فقہ کی۔ ما، قریب کر دے کس چیز کو؟ ما، ان مسئلوں کو، تشتت، ما تشتتا، تفعل، ما تشتتا، جو بکھرا پڑا ہے۔ تشتت کہتے ہیں بکھرے ہوئے ہونے کو، ٹھیک ہے۔ ما تشتتا، جو بکھرا ہوا ہے، جو کچھ بکھرا ہوا ہے۔ من المسائل، من بیانیہ، من کون سا؟ بیانیہ۔ من بیانیہ کا ترجمہ کیا کرو یعنی سے۔ ما تشتتا، جو کچھ کے بکھرا پڑا ہے، من یعنی کہ المسائل، شرعی مسئلے، دینی مسئلے جو بکھرے پڑے ہیں۔ کہاں بکھرے پڑے ہیں جی؟ فی المطولات، مطول، مطول اور طویل ایک جیسا لفظ لگ رہا ہے کہ نہیں؟ مطول اور طویل، یہ مطول، یہ لکھ نہیں رہا جی، یہ لکھا ہے مطول، میم توئیں واو لام، مطول۔ تو طویل اور مطول، تطویل، یہ سب ایک جیسے لفظ ہیں۔ کیا مطلب بننا چاہیے جی؟ لمبا۔ تو مطول وہ کتاب جس کو لکھنے والے نے لمبا لمبا لکھا اور وہ بڑی کتاب بن گئی۔ تو ان مطولات میں، لمبی کتابوں میں، بڑی کتابوں میں شریعت کے جو مسئلے تشتت، بکھرے پڑے ہیں، ان مسئلوں کو نئے سیکھنے والے، شروعات کرنے والے کے کیا کر دے؟ وہ کتاب ان مسئلوں کو اس کے قریب کر دے، نزدیک کر دے۔ فاستعنت، ایاک نعبد و ایاک، فاستعنت، نستعین، ایک جیسے لگ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو فاستعنت کا کیا مطلب ہوگا؟
مدد، ہاں مدد کرنا کہ مانگنا؟ مدد کیا کرنا یا مانگنا؟ کیا ہوگا صحیح؟ آپ لوگ بولیں شاباش تاکہ نیند اڑے. جی آپ بتائیے بھائی صاحب. نستعین مدد کرنا کہ مدد مانگنا؟ سورہ فاتحہ میں ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جی مانگنا ہوتا ہے، کیونکہ اس آیت کا ترجمہ یہی ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فاستعنت، تو میں نے مانگی مدد. فاستعنت، تو میں نے مانگی مدد. کس سے مانگی جی؟ باللہ تعالی. کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی. بڑا ایک پیارا سا نام ہے مستعین باللہ. کیا نام ہے؟ یہ کچھ بادشاہ گزرے ہیں مسلمانوں کے، تو ان کے اس طرح کے نام ہوتے تھے. مستعین باللہ، اس نام کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ سے مدد مانگنے والا. کیا ترجمہ ہوگا؟ فاستعنت باللہ، تو میں نے مانگی مدد کس سے؟ اللہ سے. تعالی جو کہ برتر اونچا ہے، اور عجبت، عجب الف کے ساتھ ہے، حمزہ کے ساتھ. عجب اجابہ جواب، ایک جیسے لگ رہے ہیں کہ نہیں یہ لفظ؟ عجب اجابہ جواب. فعجبت، تو میں نے کیا کیا؟ میں نے سوال کیا کہ جواب دیا؟ میں نے جواب دیا ان کی اس درخواست کا. میرے دوستوں نے درخواست کی تھی تو عجبتہ، میں نے اس درخواست کا کیا دیا؟ جواب دیا. طالبا للثواب، محض چاہتے ہوئے ثواب. یہ کتاب لکھ کر مجھے صرف ثواب چاہیے اللہ سے، اور اللہ نے ایسا قبول فرمایا کہ 400 سال سے زیادہ ہونے والا ہے، اور حضرت کی یہ کتاب یہ ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. نیتیں قبول فرمانے والی ذات اللہ کی ہے، اچھی نیت کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. تو طالبا للثواب، چاہتے ہوئے کیا؟ ثواب. ولا، اور میں نہیں، اذکرو ذکر کرنا، تذکرہ کرنا. تو ولا اذکرو، میں تذکرہ نہیں کروں گا، الا سوائے ما، ان مسئلوں کے، جزما کہ کنفرم کیا ہے، جزما کنفرم کیا ہے، توثیق فرمائی ہے، جزما توثیق فرمائی ہے بصحت ہی، ان مسئلوں کے، ان فتووں کے صحیح ہونے کی، ان فتووں کے صحیح ہونے کی اہل الترجیح، ان علماء نے جو فتووں کو چیک کر سکتے ہیں. ہر ایرے غیرے کے بس کی بات نہیں ہوتی نا بھائی. کاریگر کے کام کو اس سے بڑا کاریگر ہی چیک کرے گا نا، صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا. اچھا جی. من غیر اطناب، لمبا کھینچے بغیر. تناب سنا ہے کبھی؟ تناب تمبو لگتا ہے نہیں، ایک ہوتی ہے قنات، ایک ہوتی ہے تناب. قنات تو وہ کپڑے کی دیوار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں. تمبو چھت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اوپر جو رہتی ہے آپ کے، اور قنات وہ دیوار ہوتی ہے. اور کیا؟ وہ تناب وہ رسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کھونٹا زمین میں ٹھوک کر رسی باندھ دی جاتی ہے، اس رسی کو کیا کہتے ہیں؟ اس سارے منظر کے اندر، سارے سین میں سب سے لمبی چیز کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ سائز میں سب سے لمبی کیا چیز ہے؟ وہ کھونٹا سب سے لمبا ہے، یا وہ تمبو کی چھت لمبی، یا وہ قنات کی دیوار لمبی؟ سب سے لمبا کیا ہے؟ تناب کی رسی ہے نا. وہ کھونٹا ذرا پیچھے رکھ کے باندھتے ہیں، اور پھر وہ تمبو کی رسیاں اس کھونٹے پہ باندھ دی جاتی ہیں. تو جب آپ کسی بات کو لمبا کھینچتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ بندے نے اتناب کر دیا، بات لمبی کر دی. تو بھائی میں اس کتاب کے اندر جو مسئلے لکھوں گا تو اس میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس وجہ سے آپ کو کہیں یہ لگ سکتا ہے تھوڑا بہت کہ یار انہوں نے تو جلدی سے بات سمیٹ دی. تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اساتذہ پھر سمجھا دیتے ہیں کہ اس میں یہ کہنا کیا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے جی.
اتناب نہیں کریں گے، یعنی اس کو لمبا نہیں کھینچیں گے۔ اچھا آگے فرمایا کہ وَسَمَّيْتُ، سمیتو تسمیہ اسم کس طرف ذہن جا رہا ہے؟ اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو۔ تو سمیتو جب بندہ کتاب لکھتا ہے تو اس کا کیا کرتا ہے؟ نام رکھتا ہے کتاب کا۔ تو بتا رہے ہیں کہ سمیتو میں نے کیا کیا؟ اس کتاب کا نام رکھا۔ سمیتو ہو میں نے نام رکھا ہو کا، ہو سے مراد کتاب ہے، نور الایضاح و نجات الارواح، ٹھیک ہے؟ اس کتاب کا پورا نام یہ رکھا ہے انہوں نے، نور الایضاح و نجات الارواح۔ ہا کے نیچے زیر ہے دونوں جگہ، آخر میں یا نہیں لگی ہوئی بلکہ زیر ہے۔ تو ترجمہ کیا تھا نام کا؟ وضاحتوں کی روشنی، وضاحتوں کی روشنی اور روحوں کی نجات۔ قیامت کے دن ہماری روح پھنسی بھی ہوگی نا دوزخ جانے کے خطرے میں، تو جو اس کتاب میں لکھے مسئلوں پر عمل کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کی روح قیامت کے دن جہنم جانے کے خطرے میں نہیں پھنسے گی، اس کی روح کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ، اس کی روح کو نجات مل جائے گی، کیونکہ شریعت پر عمل کرنے میں نجات کی گارنٹی ہے۔ واللہ اسألو، واللہ اسألو، اللہ ہی سے بس مانگتا ہوں اور کسی سے نہیں مانگتا۔ اس کتاب کو لکھ کر اس کا کوئی بدلہ کسی سے میں نہیں مانگتا، بس اللہ ہی سے اسألو سوال کرتا ہوں، ان ینفع کہ نفع بخشے، بھی اس کتاب کے ذریعے، عبادہ اپنے سب بندوں کو، نفع بخشے بھی اس کتاب کے ذریعے، عبادہ اپنے سارے بندوں کو۔ بعض لوگ اپنے بچے کا نام رکھ دیتے ہیں عباد، تو یہ بڑا عجیب سا نام ہے بھائی، عباد کا مطلب ہے بہت سارے بندے، تو وہ تو ایک بچہ ہے، بہت سارے بندے کا کیا مطلب؟ تو بعض لوگ ملتے ہیں ان کا نام عباد ہوتا ہے، وہ ایک مجھے ملا وہ اتنا دبلا پتلا تھا، میں نے کہا تو ایک بھی پورا نہیں ہے، تیرا نام رکھا ہوا ہے بہت سارے بندے۔ اچھا جی، تو ان ینفع بہ عبادہ، اللہ نفع بخشے سارے بندوں کو، وہ یدیما، یدیما یہ نکلا ہے دوام سے، مداومت، دائمی، یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، تو کیا مطلب بنتا ہے اس کا؟ یدیما کا مداومت، دائمی، دوام۔ ہمیشہ کو کہتے ہیں نا دائمی قبض، ایک بندے کو ہمیشہ قبض رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ دائمی نزلہ زکام، اکثر ڈاکٹروں کے اس پہ لکھا ہوتا ہے دائمی نزلہ زکام کا علاج کیا جاتا ہے وغیرہ، تو دائمی کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کو ہمیشہ سے، آپ کو یاد بھی نہیں کب سے ہے، پتہ نہیں، سمجھو ہمیشہ سے ہی ہے۔ تو یدیما، اور اللہ ہمیشہ رکھے، اللہ ہمیشہ رکھے، بھی اس کتاب کے ذریعے سے، افادہ، افادہ فائدہ، مفید، تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ ہمیشہ کیا رکھے اس کتاب کے ذریعے؟ فائدہ، ایمان والوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایمان نام ہے عمل کا اور عقیدے کا، صرف عقیدہ آپ کا صحیح ہے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، عمل آپ نہیں کرتے، تو یہ وبال ہے، یہ کیا ہے؟ وبال۔ اور آپ صحیح عقیدہ نہیں جانتے اور آپ عمل کرتے ہیں، یہ گمراہی ہے۔ اس لیے عقیدے بھی سیکھنے چاہیے علماء کرام سے، صحیح عقیدہ کیا ہے، اور عمل بھی سیکھنا چاہیے۔ کسی ایک چیز کو سیکھے بغیر کریں گے تو نقصان ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو، اور جن ساتھیوں نے خاص طور پہ نیند اور تھکن برداشت کی ان کو اور ان کی برکت سے ہم سب کو بھی اللہ رب العزت بہت بہت اجر عطا فرمائے، ہمارے یہاں بیٹھنے کو ہمارے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے سبق کو ہمارے لیے سچ مچ نور الایضاح بنائے، ہمارے لیے سچ مچ نجات الارواح بنائے۔ اگلی کلاس میں ہم اس کا باقاعدہ مسئلے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ پہلا چیپٹر، پہلی کتاب، پہلا باب انہوں نے جو رکھا ہے وہ پاکی کا رکھا ہے، پاک یا ناپاک ہونے کی تفصیلات بیان کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی خاص طور پہ اس چیپٹر کے اندر ایک مزیدار بات یہ ہے کہ یہ شروع کریں گے
ان امکانات کو بیان کر کے، ان آپشنز کو بیان کر کے کہ آپ کے کپڑوں پہ کوئی گندگی لگ گئی اور آپ گھر پہ نہیں ہیں، آپ کہیں باہر ہیں اور پانی دستیاب نہیں ہے اور نماز کا ٹائم نکلا جا رہا ہے، تو آپ پانی کے علاوہ کس چیز سے اپنے کپڑے پاک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اب دیکھو لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جی میرے کپڑے گندے ہیں لہٰذا میں نماز نہیں پڑھ رہا، جاؤ تم پڑھو۔ کپڑوں پہ گٹر کے چھینٹے پڑ گئے، کچھ پڑ گیا، پانی مل نہیں رہا، تو اس نے کہا جاؤ یار تم لوگ نماز پڑھ لو، میرے کپڑے خراب ہیں۔ تو یہ بتائیں گے کہ پانی کے علاوہ چیزوں سے بھی کپڑے پاک ہو جاتے ہیں بھائی۔ تو اس طرح کا کتنا قیمتی مسئلہ ہے دیکھو۔ اسی طرح کسی کو جو ہے وہ زمین پاک نہیں مل رہی، ایسی جگہ پہ کہیں ہے کہ ہر طرف گائے کا گوبر، بھینس کا گوبر، گند کچرا ہر طرف بکھرا ہوا ہے، تو بھائی پھر اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ وہ نماز پڑھ لے؟ اس کے دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہاں کہیں بھی نماز نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو حل بتا دیں گے کہ بھئی نماز آپ کی ہو جائے گی۔ تو اس طرح بہت انشاءاللہ ذہن کھلے گا جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ عزم یہ رکھیں کہ پابندی سے کام کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها، یہ دوبارہ آ گیا دیکھو لفظ ادوم، یہ کس سے ہے؟ دوام، دائمی۔ ابھی پڑھا تھا نا دوام، دائمی۔ تو ادوم کا کیا مطلب ہوا؟ کام کرو پھر اس کو ہمیشہ کرتے رہو، وہ احب ہے، وہ اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے۔ وَإِن قَلَّ، چاہے کتنا ہو، قلیل، تھوڑا سا، لیکن کرو پابندی سے۔ اب ہم پورا ہفتہ 5 گھنٹے سیکھنے نہیں آ رہے، جس طرح ماشاءاللہ دوسرے طالب علم آ رہے ہیں، پورا ہفتہ ماشاءاللہ یہ حضرات شام سے لے کے آدھی رات تک یہاں بیٹھے رہتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں۔ اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے، ہم تھوڑا کر سکتے ہیں، ہم صرف جمعرات کے دن مغرب سے عشاء کا ٹائم دے سکتے ہیں، تو پھر اس میں پھر ناغہ نہ ہو، اس میں ڈنڈی نہ ماری جائے، اہتمام سے، پابندی سے، ہمت سے اس کے اندر شرکت لازمی کریں۔ اللہ رب العزت اسی کو نجات کا ذریعہ بنا دیں گے، اور انشاءاللہ جو علم کے اندر وسعت آئے گی، جو عمل کے اندر بصیرت پیدا ہوگی، وہ تو اس کی تو بات ہی نہ پوچھیں آپ۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا بیٹھنا آنا قبول فرمائے۔